ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈرانے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ پیکٹ کا راز، ایپیسوڈ 4، انسپیکٹر جمشید سیریز۔ فاروق چھت پر پہنچا تاکہ وہ باہر کے حالات دیکھ سکے۔ وہ سر پر اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے چاروں بدماش ٹہلتے ہوئے نظر آئے، مگر ساتھ ہی ایک ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے ایک آواز فضا میں ہوئی، تم چھت پر کیا کر رہے ہو؟ فوراً نیچے اتر آؤ ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ فاروق کو اپنے جسم کا سارا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور گرتا پڑتا نیچے اترنے لگا۔ امی نیچے کھڑی پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے چھت پر دیکھ لیا، یہ تو بہت برا ہوا، اب انہیں شک ہو جائے گا۔ خدا جانے محمود ٹیلی فون کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے یا نہیں۔ ابھی الفاظ ان کے منہ ہی میں تھے کہ دروازہ ایک بار پھر زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ اب آئی مصیبت۔ وہ محمود کے متعلق پوچھیں گے تو ہمارا کیا جواب دے گا؟ کہہ دیں گے باتھ روم میں گیا ہے۔ دروازہ بدستور کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ آخر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ تم چھت پر کیا کرنے گئے تھے؟ یوں ہی چڑھ گیا تھا۔ آپ لوگ جو ہمیں رات سے پریشان کر رہے ہیں، نیند اڑ گئی ہے، ٹہلنے کے لیے چھت پر گیا تھا۔ جھوٹ بکتے ہو۔ اب ہمیں یقین ہے کہ پیکٹ یہیں کہیں موجود ہے۔ اب تم اسے نہیں چھپا سکتے۔ پیکٹ یہاں نہیں ہے۔ ہمیں اس پیکٹ کا کیا کرنا ہے؟ اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو کبھی کا تم کو دے چکے ہوتے۔ وہ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ محمود، نقاب پوش نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ باتھ روم میں ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ تم چھت پر جا کر دیکھو، پیکٹ وہاں تو نہیں ہے، نقاب پوش نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ پیکٹ یہیں کہیں موجود ہے اور میں اسے برآمد کر لوں گا۔ اس کے بعد تم تینوں کی خیر نہیں۔ تم نے ہمیں ساری رات پریشان کیا ہے۔ پریشان تو تم نے ہمیں کیا ہے، ساری رات ہو گئی ہے جاگتے ہوئے، بیگم جمشید نے گلہ کرتے ہوئے کہا۔ محمود اب تک نہیں آیا، نقاب پوش کے لہجے میں شک تھا۔ ابھی تو گیا ہے، آ جائے گا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے کہ پیکٹ کہاں ہے؟ یہاں ہو تو بتائیں بھائی، جب ہے ہی نہیں تو بتائیں کیا؟ تم نے مسٹر شاہد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فاروق اچانک پوچھ بیٹھا۔ شاید اس کا ارادہ اسے باتوں میں لگانے کا تھا۔ تمہیں صبح معلوم ہو جائے گا، لیکن نہیں، صبح تک تو شاید تم میں سے بھی کوئی نہ بچے، اس لیے بتا ہی دیتا ہوں۔ اس نے ہم سے غداری کی تھی اور ہمارے ہاں غداری کی سزا موت ہے، سمجھے؟ تو وہ غدار تھا؟ ہاں، یہ پیکٹ میرے پاس تھا، اس نے اڑا لیا، جبکہ وہ یہ کہتے کہتے رک گیا۔ تم اس گروہ کے سردار ہو؟ ہاں، اس نے زور دے کر کہا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ تم لوگ کرتے کیا ہو؟ فاروق نے سہمی ہوئی نظروں سے نقاب پوش کی طرف دیکھا۔ جواب میں نقاب پوش کا قہقہا سنائی دیا۔ تم نے بتایا نہیں؟ فاروق نے اپنا سوال دہرایا۔ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس پیکٹ میں کیا ہے؟ تمہارے پہلے سوال میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں، یعنی تم اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک سمجھے؟ ارے یہ محمود ابھی تک نہیں آیا۔ آ جائے گا، اسے دراصل قبض کی شکایت ہے، فاروق نے بغیر جھجک کے کہہ دیا۔ اسی وقت نقاب پوش کا ساتھی جو چھت پر گیا تھا واپس آیا۔ کیوں، ملا؟ نہیں باس، چھت پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تم چھت پر کیا کرنے گئے تھے؟ نقاب پوش نے فاروق سے پوچھا۔ میں بتا چکا ہوں، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ جھوٹ میں نے بھی کبھی نہیں کہا۔ دیکھو، میں بری طرح پیش آؤں گا، نقاب پوش نے اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ رات سے تم اچھی طرح پیش آ رہے ہو نا، اب بری طرح پیش آؤ گے؟ ہاں، میں رات بھر تمہارے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا رہا ہوں، مگر اب نہیں کروں گا۔ بیگم جمشید خاموش کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ غالباً وہ فاروق کا مقصد سمجھ گئی تھیں۔ نقاب پوش کے ساتھی بھی خاموش کھڑے تھے۔ محمود آیا نہیں، مجھے تو کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، تم جا کر دیکھو، نقاب پوش نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ چلو، چل کر دکھاؤ باتھ روم کہاں ہے، نقاب پوش نے فاروق کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ چلو، فاروق نے لاپرواہی سے کہا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ نقاب پوش کے ساتھی نے پہلے تو محمود کو آواز دی، مگر جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی
تو جھجکتا ہوا اندر گھس گیا۔ ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ کیا کہا؟ کیا محمود یہاں نہیں ہے؟ نہیں، ذرا دھیان سے دیکھو یار۔ فاروق دل میں ہنسا۔ دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ وہ بھی کوئی سوئی ہے کہ دھیان سے دیکھوں؟ کیا لیٹرین میں کوئی مکھی موجود ہے؟ فاروق نے اچانک پوچھا۔ دراصل وہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ مکھی؟ کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں وہ جادو کے زور سے مکھی تو نہیں بن گیا؟ بکواس نہ کرو۔ نقاب پوش کا ساتھی غصے میں تل ملاتا ہوا باہر نکل آیا اور اسے دھکا دیتے ہوئے بولا، چلو اب دیکھیں گے تم میں کتنا دم خم ہے۔ فاروق دھکے کی وجہ سے اس سے کئی قدم آگے چلا گیا۔ دونوں پھر وہیں پہنچے جہاں بیگم جمشید، نقاب پوش اور اس کے باقی ساتھی دونوں موجود تھے۔ کہاں ہے وہ؟ نقاب پوش نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ وہ لیٹرین میں نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ بول رہے تھے؟ تم تینوں سارے مکان میں محمود کو تلاش کرو۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ ہم نے باہر نکلنے والے دروازے کو ایک لمحے کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ چند منٹ کے اندر اندر نقاب پوش کے ساتھی منہ لٹکائے واپس آ گئے۔ کیوں؟ کچھ پتہ نہیں چلا؟ محمود کہیں نہیں ہے۔ کہیں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گھر سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ نقاب پوش کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ خدا جانے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تم نے تلاشی تو اچھی طرح لی ہے نا؟ نقاب پوش نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر کہا۔ بالکل، ہم نے کوئی کونا نہیں چھوڑا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اپنا اطمینان کر لوں، پھر ان دونوں کی زندگیوں کا فیصلہ کریں گے۔ اس نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور مڑ گیا۔ فاروق دل ہی دل میں ہنسا۔ ان کے چند منٹ اور ضائع ہو رہے تھے، اور یہی فاروق اور امی چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو غصے سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ تم میں سے ایک بیرونی دروازے پر ٹھہرے اور ان دونوں کو کمرے میں لے چلو، اور اگر محمود آئے تو اسے فوراً میرے پاس پکڑ کر لے آنا۔ کوئی اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے بغیر کسی جھجک کی گولی مار دینا۔ نقاب پوش کا ساتھی انہیں جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ شیر خان، ذرا اپنا انگلیاں کسنے کا شکنجہ تو نکالو۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنے سخت جان ہیں اور کتنی دیر تک نہیں بتاتے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ شیر خان نے جیب میں سے ایک عجیب و غریب آلہ نکالا۔ اس میں 5 انگلیوں کے خول سے بنے ہوئے تھے۔ مسٹر فاروق، اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں اس میں داخل کرو۔ نقاب پوش نے آلہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، فاروق خوفزدہ لہجے میں چلایا۔ بیگم جمشید تھر تھر کانپ رہی تھیں اور ان کا رنگ فق تھا۔ شیر خان، چاقو نکالو، نقاب پوش غرایا۔ شیر خان نے جیب سے چاقو نکالا۔ چاقو کھلنے کی کڑکڑاہٹ سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حلق سوکھ گئے، ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگیں۔ چاقو کی نوک فاروق کی گردن پر رکھ دو۔ اگر یہ انگلیاں شکنجے میں نہ ڈالے تو نوک کو تھوڑا سا دبا دینا، اگر پھر بھی نہ ڈالے تو تھوڑا اور دبا دینا، نقاب پوش نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ شیر خان نے چاقو فاروق کی گردن پر رکھ دیا۔ فاروق کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ بیگم جمشید سے رہا نہ گیا۔ کیوں ظلم کرتے ہو؟ تمہیں ترس نہیں آتا؟ خاموش رہو اور نظارہ دیکھو، ابھی تمہاری باری بھی آتی ہے۔ شیر خان نے چاقو کی نوک گردن میں چبھو دی۔ فاروق کے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی انگلیاں شکنجے میں داخل کر رہا تھا۔ بیگم جمشید بے بسی سے دیکھ رہی تھیں۔ کیوں، آ گئے نا سیدھے راستے پر، نقاب پوش نے کہا۔ وہ شکنجہ کسنے لگا۔ فاروق کے منہ سے دبی دبی سسکیاں نکلنے لگیں۔ بتاؤ، پیکٹ کہاں ہے؟ محمود کدھر ہے؟ فاروق خاموش رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اس نے ایک ہونٹ بھینچ لیے تھے اور اس کی آنکھوں میں درد کی شدت سے آنسو جھلملانے لگے تھے، مگر وہ خاموش تھا۔ بیگم جمشید نے امی کی تاب نہ لاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ شکنجے پر دباؤ بڑھتا گیا۔ فاروق کے منہ سے چیخیں نکلتی رہیں مگر اس نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ بالآخر نقاب پوش نے شکنجہ اس کی انگلیوں سے نکال ہی لیا۔ اب تم اس میں انگلیاں ڈالو، اس نے بیگم جمشید سے کہا۔ نہیں نہیں، یہ ظلم نہ کرو، اسے میری ہی انگلیوں میں رہنے دو، فاروق گڑ گڑایا۔ خاموش رہو، چلو بڑھیا، تم نے سنا نہیں؟ بیگم جمشید نے خاموشی سے انگلیاں شکنجے میں ڈال دیں۔
فاروق تم اس تکلیف سے آشنا ہو، اب یہی تکلیف تمہاری امی کو پہنچائی جائے گی۔ اس بوڑھی انگلیوں کو تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہاری انگلیوں پر پورا شکنجہ کس دیا تھا، میں نے تو تمہیں نمونہ دکھایا تھا، اصل کام تو اب ان پر ہوگا۔ تم اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتے ہو، لیکن کیا اپنی امی کی تکلیف بھی برداشت کر لو گے؟ فاروق خاموش رہا۔ نقابپوش نے شکنجہ کسنا شروع کیا۔ بیگم جمشید کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگیں۔ فاروق بے چین ہو گیا۔ وہ اپنی امی کو ذرا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس وقت مسئلہ ان سب کی زندگی کا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ شکنجے پر دباؤ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ امی کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ فاروق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ چلا اٹھا، ٹھہرو، بند کرو یہ ظلم، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ فاروق، بیگم جمشید چلائیں، خبردار جو تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا۔ مگر امی، میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی چیخیں نہیں سن سکتا، تو اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو، بیگم جمشید نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ تو یہ لو۔ نقابپوش نے شکنجے پر اور دباؤ ڈالا اور ان کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ بس کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فاروق سے برداشت نہ ہو سکا۔ نہیں، تم کچھ نہیں بتاؤ گے، امی چلائیں۔ میں کہتا ہوں شکنجہ کھول دو، میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ نہیں، اسی حالت میں بتاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، پہلے شکنجہ کھولو۔ چلو خیر، یوں ہی صحیح۔ نقابپوش شکنجہ کھولنے لگا۔